وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ الحدید آیت نمبر 1 سے 2 حصہ دوم 27-93 درس کا نمبر. آج کا موضوع، کیا ہم زبان حال سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح نہیں بیان کر رہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. جو مخلوق آسمانوں اور زمین میں ہے خدا کی تسبیح کرتی ہے اور وہ غالب اور حکمت والا ہے. له ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو على كل شیء قدیر. آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. سامنے کرام، سورہ الحدید آیت نمبر 1. سبح للہ ما فی السماوات والارض. اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو زمین اور آسمانوں میں ہے. وہ العزیز الحکیم، اور وہی زبردست اور دانا ہے. لہو ملک السماوات والارض. زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک وہی ہے. یحیی و یمیت، وہی ہے جو زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ، وہ اول بھی ہے اور آخر بھی. وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ، اور وہ ظاہر بھی ہے اور مخفی بھی ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ، وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا. ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا، جانتا ہے وہ جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے. وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے. وہو معکم اینما کنتم، اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، یعنی تم جو کام بھی کرتے ہو. واللہ بما تعملون بصیر، اسے وہ دیکھ رہا ہے. لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا مالک ہے. وإلی اللہ ترجع الامور، اور تمام معاملات فیصلے کے لیے اسی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں. یولج اللیل فی النہار وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللیل، وہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور وہ دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے. سامنے کرام، سورہ الحدید
کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی خاص امداد اور اس کی توفیق سے۔ ابتدا یہ مدنی صورت ہے اور اس میں ایمان والوں کو مخاطب کر کے کچھ باتیں کی جا رہی ہیں، اور دراصل دیکھیں دین قربانی مانگتا ہے، دین کا ایک مدعا ہے، اس میں میں اللہ کی عطا سے اور اس کی توفیق سے بات کروں گا، لیکن میں مختصر طور پہ آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دین یہ نہیں ہے کہ آپ ایک کلمے کا اعتراف کر لیں، زبان سے پڑھ لیں اور پھر اپنے روزمرہ کے کاموں میں لگ جائیں۔ یہ تو آج کے مسلمان نے ایسی کوئی کھیل تماشا بنایا ہوا ہے، دین سے کھیل تماشا بنا لیا، اور ایسے لوگوں کے ہم جیسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے داعی کو نصیحت کی ہے، وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا۔ اے داعی قرآن، اے حق کی طرف بلانے والے، چھوڑ دو ان لوگوں کو، یعنی ان کا پیچھا چھوڑ دو، ان کے پیچھے نہ پڑو، جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے اور جنہوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی ہے، اس کے دھوکے میں آ گئے، غرتہم الحیات الدنیا۔ تو دیکھیں ایک بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، یعنی اس کائنات کو بنایا اور اس میں پھر دنیا، اور دنیا میں پھر ہمیں جو کہ خلاصہ کائنات ہیں اور اشرف المخلوقات ہیں ہم، یہ کوئی اللہ تعالیٰ نے کوئی دل لگی نہیں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما باطلا ذالک ظن الذین کفروا، میں نے جو کچھ بھی بنایا ہے آسمان و زمین میں اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، یہ بے مقصد نہیں ہے، بغیر کسی غرض کے نہیں ہے۔ کافر ایسا خیال کرتے ہیں۔ آج تو ہم کافروں کی روش پر چل پڑے ہیں۔ ہمارے خیال میں یہ جو کارخانے قدرت ہے یہ عبث ہے، فضول ہے، اسی لیے یعنی اس کا اور کوئی خاص مقصد نہیں ہے، اس لیے ہم نے دنیا کو، دنیا کے فائدے کو حقیقت سمجھ لیا اور اسی کے پیچھے اسی کی طرف رخ کر لیا اور اسی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ آج کے مسلمان کی میں بات کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ طارق میں فرمایا انہ لقول فصل وما هو بالہزل، یہ قول فیصل ہے، ٹھوس بات ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ ہم نے زندگی کو مذاق سمجھ لیا ہے۔ زندگی کو مذاق اور کیا ہے کہ آپ نے آخرت کو بھلا دیا ہے اور رخ دنیا کی طرف کر لیا ہے اور دنیا کو اپنا زندگی کا مدعا بنا لیا ہے۔ اور کیا ہوتا ہے مذاق؟ یعنی دیکھیں مثال کے طور پہ ایک، میں کیا مثال دوں، ہر چیز کا ہم نے مذاق بنایا ہے۔ ایک واقعہ میں چھوٹا سا سنا رہا ہوں، اور پرانا واقعہ ہے کہ ایک یعنی بچہ سقا کی میں بات کر رہا ہوں۔ بچہ سقا چند دنوں کے لیے، یہ چوروں کا ایک ٹولہ تھا، بھیجتی تھے بچہ سقا، تو بہرحال وہ ساری تاریخ تو میں نہیں بیان کر رہا، انہوں نے کابل پر قبضہ کر لیا، بادشاہ کو معزول کر دیا، جو کچھ بھی ہوا جیسے بھی ہوا، تو وہ پھر محل میں داخل ہو گئے، چند چور تھے تو وہ محل میں اپنے اپنے کمرے منتخب کر رہے تھے، محل میں جا کے اپنے اپنے لیے کمرے کہ بھئی کون سا کمرہ، چند چوروں کا ٹولہ تھا۔ تو بچہ سقا جو تھا وہ بادشاہ کے جب باتھ روم میں داخل ہوا محل میں، بڑا کمرہ، بڑا آرائش زیبائش، اس نے کہا میرا تو کمرہ یہ ہے۔ جو باتھ روم تھا اس نے، اب اس کی کیا سمجھ تھی، سوچ تھی، بہرحال بالکل صاف ستھرا جو بھی تھا وہاں کا سسٹم،
اس نے کہا یہ میرا بیڈ ہوگا، یہ میرا کمرہ ہے۔ تو اسی طرح دنیا کو ہم نے یعنی زیب و زینت کی جگہ سمجھ لیا ہے، اسی میں آپ دیکھ لیں اس کے پیچھے پڑ گئے۔ آپ فوجیوں کا لباس دیکھ لیں نا، فوجی پولیس والے ناراض نہ ہوں، اور کچھ عجیب عجیب قسم کے تمغے اور ان کا جو لباس ہوتا ہے، لباس فاخرانہ، 3 سٹار ادھر، اور جتنے بھی سٹار ہوتے ہیں جنرل ہوتے ہیں، پورا سینہ لوہے کے ٹکڑے سجا لیتے ہیں، اور یہ استری اور یہ اور وہ۔ یعنی مجاہد کی تو بدر میں جو مجاہدین تھے وہ کون سے لباس فاخرہ سے آراستہ تھے؟ یہ تو ہم نے ایک کھیل تماشا بنا لیا ہے ہر ایک چیز کو، صرف فوج کی بات نہیں ہے۔ یہ عالی شان گورنر ہاؤس، وزیر اعظم ہاؤس، پریزیڈنٹ ہاؤس، بڑے بڑے لاجز، بڑے بڑے محل، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ آپ دیکھ لیں ہر چیز سے ہم نے ایک کھیل تماشا بنا لیا، ایسا نہیں ہے۔ مومن تو اللہ کا بندہ ہوتا ہے، اجنبی وہ اپنے آپ کو اجنبی سمجھتا ہے اس دنیا میں، اور چند روزہ زندگی ہے وہ۔ حضرت عمر ایک دفعہ کیا ہوا، وہ شام کا سفیر تھا یا باہر سے کوئی سفیر آیا تھا، وہ مدینے میں آیا ہوا، حضرت عمر کا دور خلافت تھا، تو وہ ڈھونڈنے لگا، حضرت عمر کا محل ڈھونڈنے لگا، تو کوئی نہیں ملا محل۔ تو پوچھا کسی نے، اس نے کسی سے پوچھا کہ بھئی کہاں ہے وہ خلیفۃ المسلمین؟ اس نے کہا وہ دیکھو زمین پہ لیٹے ہوئے، اینٹ کوئی پتھر ہے اس کو تکیہ بنایا ہوا ہے اور لیٹے ہیں، سو رہے۔ یہ ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جا رہے تھے بیت المقدس، ان کے لوگوں نے مطالبہ کیا تھا کہ خلیفہ آئے گا تو ہم چابیاں دیں گے ورنہ نہیں دیں گے، تو بہرحال چلے، اور کتنی بڑی وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت دے دی تھی، 67 لاکھ مربع میل تھا یا جو بھی تھا۔ تو ان کو جب اطلاع پہنچی کہ بھئی آپ کو بلا رہے ہیں، تو وہ ایک غلام کو لے کے ساتھ چل لیے، کوئی کرو فر نہیں، کوئی نہیں، بس ایک اونٹ سواری کے لیے، امیر المومنین اتنے یعنی سلطنت کی خلافت کر رہے ہیں، ایک اونٹ، 2 اونٹ بھی نہیں لیے، ایک اونٹ لیے سواری کے لیے، اور کچھ تھوڑا سا سامان لیا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ اتنی جگہ تو نہیں ہوتی ایک اونٹ پہ، ایک سواری اور کچھ سامان، تو طے یہ ہوا کہ ایک منزل اونٹ پہ سواری حضرت عمر کریں گے، ایک منزل جو ہے وہ غلام کرے گا۔ تو جب وہاں قریب پہنچے، پورا واقعہ ہے لیکن میں مختصر کروں، یعنی جب وہ دشمن کے قلعے کے پاس پہنچے تو وہاں کا جو وہ تھا، تو غلام جو تھا، غلام نے کہا آقا کیا خلیفۃ المسلمین، اب دشمن کا سامنا ہونے والا ہے، وہ آپ کو چابیاں دے گا اور باری میری ہے، لیکن میں اپنی باری آپ کو دیتا ہوں، آپ سوار ہو جائیں۔ انہوں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، الدور دور، باری باری ہے، میری باری ہے پیدل کی، میں پیدل چلوں گا، مہار پکڑوں گا، تم سوار ہو۔ تو اس شان سے وہ گئے۔ انہوں نے دور سے جب نظر آیا تو ان کو اطلاع ملی کہ یہ خلیفۃ المسلمین جو مہار پکڑے اور غلام سوار ہے۔ انہوں نے بغیر حیل و حجت کے وہ چابیاں دے دی۔ دیکھیں اسلام رہا نہیں ہے، اور برائے نام دور ہے، برائے نام مسلمان ہیں، ہم سب افراد ہیں، قوم ہے یا امت ہے، برائے نام ہے، ورنہ دنیا میں غلبہ اللہ کا وعدہ ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم غالب ہوگے اگر تم مومن ہو۔ آج تو غلبہ عیسائیوں کو ہے اور یہودیوں کو ہے، اور ادھر ہندوؤں کا ہم پہ غلبہ ہے، ہندوستان کا، ادھر چائنا جو بے دین ہے،
زمین پہ دین کو نہیں مانتا، آسمان پہ اللہ کو نہیں مانتا. ان کی حکومت ہے، مسلمان تو نہیں ہے. ہوتا تو وہ غالب ہوتا. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم غالب ہوگے اگر تم مومن ہو. تو بہرحال ایک کھیل تماشا ہے. میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں، میں یعنی ٹھیک ہے میں تو اس وقت سورہ الحدید کے لیے بیٹھا ہوں، لیکن یہ قرآن تو غلبے کی چیز ہے. القرآن یعلو ولا یعلی علیہ. قرآن غالب ہوگا، اگر ہوگا تو غالب ہوگا، اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. اور قرآن کو چھوڑ کے ہم ذلیل و خوار ہو گئے. یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویضع بہ آخرین. اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک قوم کو رفعت بخشے گا، بلندی بخشے گا، اور اس کے ذریعے اگر کوئی اس کو چھوڑ دے تو ذلیل کرے گا، خوار کرے گا. آج کا مسلمان ذلیل اور خوار ہے. دنیا کی لعنتی دنیا کے پیچھے ہم پڑ گئے. اللہ کے قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اللہ کے دین کو چھوڑ دیا ہے، اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا ہے. اس وقت اللہ ہمارا معبود نہیں ہے. ہمارا معبود نفس ہے، نفسانی خواہشات ہے. ہمارا رخ دنیا کی طرف ہے. دنیا اس وقت ہمارا مدعا ہے من حیث القوم اور افراد، قوم اور امت. آپ دیکھ لیں آپ کی جو سیاسی پارٹیاں ہیں جس کے پیچھے آپ زندہ آباد اور مردہ آباد کے نعرے لگاتے ہیں، وہ آپ سے دنیا کا وعدہ کرتی ہیں. آپ دنیا کے لیے ان کے پیچھے جاتے ہیں. یہ سارا کھیل تماشا تو دنیا کا ہے. سیاست تو دنیا داری ہے ساری. خیر، میں اپنے مضمون کی طرف آ رہا ہوں. یہ 6 آیات جو اس سورت کی تمہید ہے، مضمون اس میں بڑا بلیغ مضمون ہے. میرے لیے ہے انفرادی طور پہ. یہ بات نوٹ کر لیں. دیکھیں، اگر آپ ایسا تصور کر لیں کہ یہ مضمون میرے لیے ہے تو پھر آپ کو کچھ اس میں مل جائے گا. اور اگر آپ کہیں گے کہ نہیں یہ تو چومنے کے لیے ہے، میں نے اسے چوم لیا ہے، میرا کام ہو گیا، ایسا نہیں ہے، پھر آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. اور ایک بات جو ہے وہ آخر میں یہ کہوں گا کہ قرآن کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے. اس کو ہم اپنے لیے نہیں سمجھتے. آپ دیکھ لیں قرآن کو ایک متبرک کتاب ناظرہ یا رٹ لینے کی کتاب، حفظ جسے آپ کہتے ہیں، میں اسے رٹا کہتا ہوں. رٹا لگا لیں، بس کام ہو گیا. ابھی میں نے عرض کیا تھا ہمارے پڑوس میں ایک فیملی ہے، اس کے بچے نے قرآن حفظ کر لیا ہے. تو مسجد میں تقریب ہوئی، وہاں پہ الگ پروگرام چلا، خوشی کا جشن ہو رہا تھا. اور گھر میں الگ وہ ٹیپ ریکارڈر لائے ہوئے تھے اور وہ چلا رہے تھے پشتوں کی وہ جو بھی نظمیں تھیں، مبارک ہو مبارک ہو مبارک. بس یہ ریپیٹلی بس یہ ایک بات تھی. پھر 2-3 دن بعد انہوں نے خیرات کا انتظام کیا. بات ختم ہو گئی. زیادہ میں تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ مناسب نہیں ہے، پڑوس ہے. تو یہ ہمارا حال ہے. بہرحال میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ مضمون جو ہے یہ خاص ہمارے لیے، میرے لیے ہے. ہم نے اللہ کی توحید سے منہ موڑ لیا ہے. اللہ اس وقت ہمارا حاکم نہیں ہے، ہمارا معبود نہیں ہے. دیکھیں میں سیدھی اور کھری بات کر رہا ہوں. ہم خواہشات نفس کی بنا پر زندگی گزار رہے ہیں، اور ہمارا جو دائرہ کار ہے بس، یعنی جو ہماری سوچ ہے وہ بس دنیا تک ہے کہ یہی دنیا ہے. بس یہی ایک بنیادی غلطی ہے جو اگر آپ کر لیتے ہیں تو بس پھر آپ کو دین کی ضرورت رہتی نہیں ہے عملی طور پہ. پھر روایات رہ جاتی ہیں. جیسا کہ میں نے کہا، بچے کو حافظ بنا دیا آپ نے، پھولوں کے ہار ڈال دیے، قاری صاحب کو پیسے دے دیے، کپڑے دے دیے، جوتے دے دیے، اور بس پھر بچہ نہ قرآن کو
قرآن کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے. مسئلہ یہ ہے قرآن اگر حفظ کرنا ہے تو اس کو آپ اس کے معنی بھی جانیں. اس کے معنی کیا ہیں, یہ میرے لیے کیا درس دیتا ہے, اس میں کیا ہے. میرے نوٹس میں ہے, 1-2 دن ہو گئے میرے پاس ایک پنجاب سے ایک میسج آیا. ایک لڑکا حافظ قرآن, وہ مجھ سے اپنے رشتہ داروں کی کوئی شکایت کر رہا تھا کہ وہ مجھے تنگ کر رہا ہے اور مختلف سازشیں اور یہ اور وہ. اب وہ حافظ قرآن بس وہ ایک شخص سے تنگ ہو رہا ہے. میں کیا کروں, میں نے بول چال بند کر دی ہے, اس سے بولنا شروع کروں تو وہ میری شکایتیں لگاتا ہے, مجھے تنگ کرتا ہے مختلف طریقوں سے اور یہ اور وہ. بس حافظ قرآن. دوبارہ جو بھی میری مجھ سے بات چیت ہوئی وہ تو ہوئی. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم دین, بس ایک مختصر بات, دین میں ہمارے لیے آج کل کچھ ہے نہیں سوائے روایات کے. آپ دیکھ لیں مذہبی لوگ جو ہیں بس چند مسائل ہیں اس کے بارے میں الجھ رہے ہیں. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا, نہ فرقہ واریت سے میرا کوئی تعلق ہے, لیکن ہم فرقہ واریت میں آ چکے ہیں. ہر مسجد پہ ایک تختی لگی ہوئی ہے اور اس میں پھر تشدد ہے, بندگی نہیں ہے اللہ کی. قصے کہانیاں آپ دیکھ لیں, یا یہ اختلافی بات ہے. میں اس پہ زیادہ تبصرہ نہیں کرتا, لیکن یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں خود ہی. بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں خاص اللہ تعالیٰ کی عطا سے. جو پہلی آیت ہے, سبح للہ ما فی السماوات والارض, اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز میں جو زمین اور آسمانوں میں ہے. وہ العزیز الحکیم. یہ صیغہ ماضی ہے سبحہ. بعض آیات میں یسبح للہ ما فی السماوات, یسبح وہ حال اور مستقبل کے لیے, یہ ماضی کا صیغہ ہے. یعنی جو چیز جب بھی پیدا ہوئی ہے وہ اللہ کی تسبیح میں ہے, اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ آپ ایک چیز میں زور لا رہے ہیں تو اس کا صیغہ آپ بدل دیتے ہیں. اب یہاں ماضی کا صیغہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ سے جو چیز جس وقت سے موجود ہے وہ اللہ کی تسبیح میں مگن ہے. اچھا, تسبیح جو ہے کافی قرآن میں اس کا تذکرہ آیا ہے. گزشتہ جو سورت تھی فسبح بسم ربک العظیم پہ اس کا اختتام ہوا تھا. دیکھیں تسبیح جو ہے اس کو آپ سمجھیں. تسبیح سبحان اللہ, سبحان اللہ کا مطلب اللہ پاک ہے, اللہ اپنی صفات میں یکتا ہے, ہر برائی سے پاک ہے اور ساری خوبیوں سے آراستہ, ساری خوبیاں اس کے لیے ہیں. تو برائی سے پاک ہو گیا تو خوبیوں کا مالک ہو گیا. تھوڑا سا غور کیجیے. یعنی تسبیح دیکھیں, میں اپنے لیے, یعنی ہم انسان اگر تسبیح اللہ کی کرنا چاہے سبحان اللہ, تو ایک تو اس کو اپنا رخ اللہ کی طرف کرنا پڑے گا, اللہ کو منزل بنانا پڑے گا, زندگی اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق گزارنی ہوگی. سب سے پہلا کام یعنی یہ کرنا ہے اسے. اگر اس نے اللہ کی تسبیح میں زندگی گزارنی ہے, اللہ کی کو پاک ہر جو خامی ہے اس سے اگر یہ پاک سمجھتا ہے, یقین رکھتا ہے کہ ہر خامی سے پاک ہے, ہر خوبی سے مزین ہے, تو اس کو اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا پڑے گا. منزل اللہ, رخ اللہ کی طرف, زندگی اللہ کے لیے, حکم اللہ کا, طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یعنی زندگی پھر بندگی میں آپ گزاریں گے. پہلا عملی تقاضا اس کا یہ ہے, کسی اور کے حکم کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے اور کسی اور کو اپنا زندگی کا مدعا نہیں بنائیں گے. اللہ کا حکم, رسول کا طریقہ.
تو یہ عملی اظہار ہے. اگر آپ یہ نہیں کرتے تو اگر آپ پھر زبان سے اس کی تسبیح کرتے ہیں اور یہ کام نہیں کرتے تو آپ کی تسبیح پھر بیکار ہے. ایک بات یہ جو ہے وہ اس کو نوٹ کر لیں. در زمان اللہ اللہ، در دل گاؤ خر، این چنی تسبیح کہ دارت اصل. ہمارا جو رویہ ہے وہ کیا ہے؟ زبان پہ اللہ اللہ ہے. ہمارے 2 وزیر اعظم بے نظیر صاحبہ اور عمران خان یہ چھوٹی تسبیح گھماتے رہتے. یعنی اللہ تعالیٰ وہ تو گزر گئیں، اب یہ گزرنے والے ہیں. تو تسبیح کا بس ایک فیشن ہے، تسبیح گھمانا، تسبیح گھمانا، تسبیح گھمانا. باتیں دنیا کی، رخ ظاہر کی طرف، اور تسبیح گھمانا. تو خیر میں ان دونوں کی بات نہیں کر رہا، میں عام طور پہ اگر آپ کا اگر رخ ظاہر کی طرف ہے اور مدعا ظاہر ہے اور خواہش یعنی نفس آپ کا معبود واحد ہے، جنہیں آپ مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، اور پھر آپ تسبیح بھی گھما رہے ہیں، تو اس کا تو کوئی اثر نہیں ہے نا. در زبان اللہ اللہ، در دل گاؤں خر، این چنی تسبیح کہ دارت اصل. اس کا کیا اثر ہوگا؟ دیکھ کسی اور کو رہے ہیں، زبان سے آپ اللہ اللہ کر رہے ہیں، دیکھ آپ دنیا کو رہے ہیں اور دل آپ کا دنیا میں پڑا ہوا ہے. زبان سے اللہ اللہ ہے یا ایسی؟ یہ تو دیکھیں آج کل وہ کاؤنٹر وغیرہ آ گئے اور بہت ہی بری حالت ہے. ذکر اذکار ہم نے وظیفے آپ دیکھ لیں فیس بک پہ، جو شیخ الوظائف ہیں، وظیفے دینے والے ہیں، وظیفے بتاتے ہیں قرضوں کی، دنیا کی فراوانی، یہ وظیفہ پڑھ لو تو چھپر پھاڑ کے ملے گا، یہ دنیا کے اتنا ملے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے، یہ وظائف پڑھو. دنیا کے لیے آپ لوگوں کو وظائف بتا رہے. بہرحال یہ ابھی وقت بھی میرا کم ہے، یعنی درس کا اختتام ہونے والا ہے. میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، اس پہ ابھی میں اللہ کی عطا سے بات کروں گا. یعنی تسبیح کا حقیقی تسبیح یہ ہے کہ آپ وہ کام کریں جس کے لیے آپ پیدا ہوئے. یہ کائنات، آسمان اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص کام کے لیے بنایا ہے، اور ہر آسمان اور زمین اور جو کچھ اس میں ہے وہ اللہ کی تسبیح عملی طور پہ بیان کر رہا ہے. تو یہاں پر میں رک کے آپ سے اجازت کا طالب ہوں گا. تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. له ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو على كل شیء قدیر. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. جو مخلوق آسمانوں اور زمین میں ہے خدا کی تسبیح کرتی ہے اور وہ غالب اور حکمت والا ہے. له ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو على كل شیء قدیر. آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.